السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والسامعین والناصرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے سنانے سے قبل آئیے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے داعیے برحق صاحب انا اعطیناک الکوثر ہمارے نبی، ساری کائنات کے نبی، فرشتوں اور ساری مخلوقات کے نبی، یوں کہہ لیجئے کہ ہم سب کے نبی، رب کے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں اپنے آئے ہوئے علماء اعظام خصوصیت کے ساتھ برادر اکبر حضرت العلامہ علامہ مولانا شکیل احمد جائسی صاحب قبلہ، قائد قوم و ملت حضرت مولانا شاہجہاں صاحب قبلہ اشرفی، اور حضرت علامہ مولانا وسیم احمد صاحب قبلہ اشرفی، غائبانے میں اگرچہ لیکن دل اس کے لیے حاضر ہے، یقیناً وہ کیسا ہی صحیح، لیکن 10 سالہ زندگی میں اگر میں بچھڑ جاؤں یا وہ بچھڑ جائے تو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ برادر اکبر حضرت علامہ مولانا مبشر احمد نعیمی، یقیناً جتنا وہ عمر کا بوڑھا ہے اتنا ہی وہ اپنے اخلاق کا شریف ہے، اس کی یادیں اتنا ستاتی ہیں۔ خیر اللہ اپنے حبیب کے وسیلے اس کی زندگی میں بے پناہ برکت فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ جناب بھائی طارق صاحب اور تمام برادران ان کے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنا بڑا گل کھلا جائیں گے۔ باخدا کہہ رہا ہوں، یہ چند حضرات بیٹھے ہیں، جناب بھائی ریاض احمد صاحب، ان کی صدارت آج تقریباً میرا خیال ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، یہ ریاض احمد صاحب، بننے خان صاحب، بھائی ریاض الدین صاحب، دلشاد صاحب، اور بھی جناب بھائی شمشیر صاحب کی، پرویز بھائی، ابراہیم بھائی، دیگر تمام، یہ کچھ ایسے ہیں کہ جو رات و دن اب 1 ہفتہ لگ بھگ مسجد ہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ ان کی ذمہ داری اور ان کی صدارت کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بورڈ جو دکھ رہا ہے، بینر، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ آیا کہاں سے اور لایا کون، واللہ ایسا ہی ہے۔ اللہ ان برادران کو سلامت رکھے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کتنے کا بنا ہے، لیکن پھر بھی اس میں زیر اہتمام اراکین کمیٹی بھی دکھ رہی ہے، مدینہ مسجد بھی دکھ رہی ہے، مدرسہ غوثیہ رضویہ بھی دکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی ایس اتنا بہترین الفاظ میں دکھ رہی ہے کہ مت پوچھئے۔ یہ ٹی ٹی ایس جو یقیناً
آج 8-10 سال سے آپ کے علاقے میں سرگردہ ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ان نوجوانوں کو اور زیادہ بلندی عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ جناب فیضان سلم شاکر صاحب اور دیگر ان کے تمام احبابان، جناب فیروز صاحب، میزان شاہد صاحب اور ان کے تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، ٹائم اتنا نہیں، ہم نے اپنے مہمانوں کو بھرپور موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے کرم فرما مولانا شکیل احمد جائسی صاحب، سمجھ میں میرے بھی خود نہیں آتا ہے، لوگ چاہے جو بھی کچھ کہہ لیں، میرے خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نے 7 بار عید کی نماز کیسے پڑھوا دی. ہمارے سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا ہے کہ اس برے حال میں ہم نے پینٹ کیسے لاک ڈاؤن میں کروا لیا. ہمارے سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا ہے کہ ان کی صدارت میں یہ اتنا مہنگی ٹائل آپ اوپر جا کر دیکھیں گے تو یہ کہاں سے لگ رہی ہے. ہمارے سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا ہے کہ ہمارے یہاں اب تک 12 دیگ بریانی چلی، پھر جو ہے خواجہ کی چھٹی پہ 6 دیگ چل گئی، پھر اس کے بعد غوث اعظم کے نام پہ 11ویں کی چل گئی، پھر اس کے بعد اب تاج الشریعہ کے نام پہ بھی بریانی. یہاں لوگوں کے بڑے بڑے سیٹھ کے پھاکا کسی پہ اتر گئے ہیں، اور یہاں پہ ہماری مسجد کا حال یہ ہے کہ آئے دن بریانی اور قورمہ جلنے والے اس حال پہ جل رہے ہیں کہ کھودتا کہاں سے ہے، لاتا کہاں. بس ہم تو یوں کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. اگر اس گلشن سے چوری نہیں کرو گے نا مولوی، اللہ معاف کرے میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ فطرے کا پیسہ مکمل مدرسہ اور جو ہے مطلب بہتر پیسہ، اچھا پیسہ مکمل مسجد میں لگانا شروع کر دو، کبھی نہ تعمیر رک سکتی ہے نہ جو ہے تعلیم رک سکتی ہے. آپ نے دیکھا نا 10 سال. عزیزان ملت اسلامیہ، بات بہت دور چلی جائے گی. ہم نے کہا بھی نہیں کہ یہ پوسٹر بنا کے لاؤ، ہم نے اسے ترتیب بھی نہیں دیا، پتا بھی نہیں ہے مجھے کہ لایا کون ہے، کس نے لایا، کون کیا ہے. اور ہم یہ بھی نہ سوچ سکے کہ یہ ٹائل آئے کیسے، لگ کیسے رہی ہے، جا کیسے رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، گواہ ہے میری کمیٹی، میں بھی بیٹھا ہوں، کسی کا باقی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا 1 روپیہ مدینہ مسجد کے ذمہ دار یا مدینہ مسجد باقی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس برے ماحول میں خدا کا شکر ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کا غلام کل بھی اور آج بھی ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ سرکار اعلی حضرت نے تو فرمایا اپنے نبی کے بارے میں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبا نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. اور سرکار اعلی حضرت کے بارے میں ان کا دیوانہ کہتا ہے داغ دہلوی کہ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اور پلٹ کر کے اور دیوانہ بولتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اوروں نے تو لکھا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ یقیناً کسی ملک کے پرائم منسٹر کا نام تو ایک بار لوگ وہاں کی کنٹری کے لوگ بھول تو جائیں گے، لیکن تاج الشریعہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ لنکا میں رہنے والے شخص جو ہے مطلب تاج الشریعہ کو ضرور جانتے ہیں، پاکستان میں رہنے والے لوگ تاج الشریعہ کے نام کو ضرور جانتے ہیں. اپنے تو اپنے کیا، وہ جو تاج الشریعہ کے دشمن بنے بیٹھے وہ خود تاج الشریعہ کو 1 مہینے کا ویزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ تمہارے لیے عمرہ فری ہو گیا ہے، آؤ تمہارے لیے عمرہ فری ہو گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن تاج الشریعہ کی ذات ایسی ذات تھی
کہ جو بے باکی کے ساتھ ایسا جواب دیا کرتی تھی، اور ایسا جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے۔ یقیناً کبھی دور آیا ہے جب انگریزوں کا دور آیا تو انگریزوں نے گائے پہ سیاست کروا کر کے ہندو مسلم رائٹ کرانے کی کوشش کی۔ اس دور پہ امام احمد رضا نے ایسا قلم چلایا، ایسا قلم چلایا کہ انڈیا کی گورنمنٹ بھی دندہ شکن رہ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز انڈیا چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ امام احمد رضا ہے۔ کبھی دور آیا ہے حق گوئی اور بے باکی پر، اظہار حق اور ابطال باطل کرنے پہ، تو یقیناً آپ کا شہزادہ سرکار مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم نے ایسا جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے کہ اندرا کی حکومت تو ڈھہ گئی ہے لیکن آپ کی نسبندی کا فتویٰ منور ہو چکا ہے۔ کبھی دور آیا ہے صلح کلیت پر، کبھی دور آیا ہے انڈیا کے حالات پر، تو یقیناً شہزادہ مفتی اعظم خلیفہ مفتی اعظم سرکار تاج الشریعہ نے ایسا جواب دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے کہ انڈیا کی حکومت بھی دندہ شکن رہ گئی ہے، اور انڈیا میں بسنے والے خانقاہی صلح کلی بھی درویش نہ بن کر کے بلکہ اپنا چولا اتار کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اختر رضا ایک ایسا اختر رضا ہے کہ یقیناً نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے نہ وہ کسی سے ڈبتا ہے، بلکہ جو کہتا ہے تو خدا والی کہتا ہے، رسول والی کہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذات بابرکات 1942 کی دور میں بریلی شریف کی سرزمین پہ اس خاک گیتی پر تشریف لاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1942 میں ہوئی، لیکن آپ کا نام اسماعیل رضا ہے اور آپ کا تخلص اور آپ کا کہ گھر میں بلانے کا نام اختر رضا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، اللہ جسے نوازتا ہے نا، اللہ جسے نوازتا ہے تو گھر میں باپ کا، دادا کا، پردادا کا، ماں کا نام رکھا ہوا لوگ بھلا دیتے ہیں، اور جو خدا پسند کر لیتا ہے، جو رسول پسند کر لیتا ہے، اسے لوگ پکارنا شروع کرتے ہیں۔ یقیناً جسے آپ ابو ہریرہ کہتے ہیں، کسی دور میں وہ ابو ہریرہ نہیں بلکہ عبد الرحمن تھا، مصطفیٰ نے اسے ابو ہریرہ کہہ دیا۔ اب صبح قیامت کے لیے وہ ابو ہریرہ ہو گیا ہے۔ اور کسی دور میں اگر نبی کا چچا اسلام کا دشمن ابو جہل تھا، ابو الحکم تھا، مصطفیٰ نے اسے ایک بار ابو الحکم نہ کہہ کر کے بلکہ ابو جہل پکارا تو صبح قیامت تک دنیا اسے ابو جہل کہا کرتی ہے۔ لیکن یقیناً گھر والوں نے اسماعیل رضا رکھا، گاؤں والوں نے اختر رضا رکھا، سب نے سب بھلا دیا۔ ساری دنیا نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ ایسا ستارہ بن کر کے چمکا کہ ہندوستان میں نہیں عرب کی سرزمین پہ لوگ تاج الشریعہ پکارتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تاج الشریعہ کہ جو نہ محتاج تعارف ہے نہ محتاج تعریف ہے۔ یقیناً جیسے لوگوں نے مفسر اعظم کہا ہے، یقیناً وہ صفت آپ کے اندر پائی گئی ہے۔ آج کے دور میں لوگ مجدد عصر کہلانے کے لیے ایڑی اور چوٹی کی طاقت لگا بیٹھے، لوگ مجدد وقت کہلانے کے واسطے اپنی پوری طاقت اور نہ جانے کون کون سے مدنی چینل بھی بن کر کے آ گئے اپنے وقت کے مجدد کہلانے کے لیے۔ لیکن تاج الشریعہ کا تقویٰ ایسا تقویٰ ہے کہ جو آپ خود کہتے ہیں کیا کہ عزیزان ملت اسلامیہ کہ متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی
متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہی اختر رضا اظہری ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اندر کتنا علم پایا جاتا ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے یہ پوچھتے ہو کہ آپ کے اندر کتنا علم پایا جاتا ہے؟ اختر رضا مفسر ہے، اختر رضا مدبر ہے، اختر رضا علم ہے، اختر رضا علوی ہے، اختر رضا پروفیسر ہے، اختر رضا مورخ ہے، اختر رضا امام ہے، اختر رضا اپنے وقت کا مفسر ہے، اختر رضا اپنے وقت کا فقیہ ہے، اختر رضا اپنے وقت کا صرفی ہے، اختر رضا اپنے وقت کا نحوی ہے، اختر رضا علوم فلکیات جانتا ہے، علوم جو ہے عربیات جانتا ہے، علوم نجوم جانتا ہے، انگلش جانتا ہے، ہندی جانتا ہے، فارسی جانتا ہے، عربی جانتا ہے، سریانی جانتا ہے، بھوجپوری جانتا ہے۔ لوگوں نے سب کچھ کہہ دیا، یہاں تک لوگ جب بڑھے کہ اختر رضا وقت کا مجدد ہے تو آپ نے اپنے تقوی میں یہ جواب دیا کہ سن لو، مجدد بننے کے لیے امام احمد رضا جیسا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اختر رضا کی ذات ہے کہ آج لوگ اپنے کو علامہ سے کم تو آنکھتے ہی نہیں، مفتی سے کم تو آنکھتے ہی نہیں۔ اگر حضرت کو مولوی صاحب کہہ دو تو حضرت چڑھ کر کے آسمان پہ پہنچ جائیں گے، اگر حضرت کو مولانا کہہ دو تو حضرت کہیں گے ہاں ہم مفتی لے کر آئے ہیں سند۔ لیکن وہر اختر رضا، وہر اختر رضا، عزیزان ملت اسلامیہ، اختر رضا کی ذات وہ ذات ہے۔ 1986 میں آپ کو سعودی گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا، ہتھکڑی لگا دی۔ آپ حج کے لیے تیسری بار گئے تھے، آپ کو ہتھکڑی لگا دی گئی، آپ کو حج نہ کرنے دیا گیا، آپ کو مکہ جدہ ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کا مولوی، اور یہ آتا ہے تو کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس بنا پر آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی جرأت و ہمت کو سلام ہے۔ لوگ کہتے کیا ہے، مدینہ مسجد میں 7 مرتبہ عید کی نماز ہوئی، مولانا ساجد یہ ہے وہ ہے۔ ارے میں کچھ نہیں ہوں، ان سے پوچھو کہ میں تو اپنے ملک اور ملک کی راجدھانی دہلی میں رہ کر کے میں کچھ نہ کر سکا، لیکن وہ عرب میں رہ کر کے بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجوا دیا اور اہل سنت کو مذہب اسلام کا پرچم منوا دیا ہے۔ وہ وہاں بھی گیا تو یقیناً اہل سنت کو بلند کر کے آیا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اگر 7 مرتبہ ہماری کمیٹی نے، ہمارے نوجوانوں نے مل کر کے اگر اپنے مذہب و مسلک اور اپنے نماز کو بچانے کی کوشش کی تو لوگ اس کی تعریف اور توصیف کا پھول اگر باندھ دیں، ارے کچھ نہیں کیا میں نے۔ ان سے پوچھو جن کی لاشیں 1857 سے لے کر 1947 کے بیچ میں درختوں پر لٹکی نظر آئی، ان سے پوچھو جن کی لاشیں دریاؤں میں بہتی ہوئی نظر آئی تھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج وہ دور آ چکا ہے۔ حضرت سیدی اختر رضا، آپ حج کے لیے گئے تیسری بار، اریسٹ کر لیا گیا، 15 دن آپ کو اریسٹ کر کے رکھا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حال یہ تھا کہ مت پوچھئے، پورے دنیا عالم اسلام میں کوہرام بپا تھا، ہنگامہ مچا ہوا تھا، احتجاج اور روڈوں کو بند کیا جا رہا تھا۔ آخرکار لندن کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا شاہ فہد 1986 کے درمیان آرڈر سنانے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا، اگر انہیں چھوڑا نہ گیا تو خدشہ ہے کہ ہماری شاہی حکومت بھی ڈھہ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اسے دیکھنے کے لیے مصر کی سرزمین پہ اندرا چل کر کے گئی تھی، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اسے دیکھنے کے لیے
अरब व आजम के बड़े बड़े शयूख इकट्ठा हुए थे। वो कोई आम शख्स नहीं था, वो यकीनन अख्तर रजा था कि जिसे देखने के वास्ते अरब की यूनिवर्सिटी से, शाह फैसल की यूनिवर्सिटी से, इराक की यूनिवर्सिटी, सद्दाम यूनिवर्सिटी से उसे देखने के लिए मिस्र की यूनिवर्सिटी काहिरा से लोग इकट्ठा हुए, मशाइख और फकीह इकट्ठा हुए, बड़े से बड़े मुदब्बिर इकट्ठा हुए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अख्तर रज़ा की ज़ात वो ज़ात है कि यकीनन जिसे देख लो अगर तो खुदा याद आ जाता है। अख्तर रज़ा की ज़ात वो ज़ात है कि जिसे देख लो यकीनन तो शरीयत चलती हुई नजर आती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी बेबाकी और आपकी हक़गोई का आलम यह था कि जब वहाँ के पुलिस ने कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, कहा सच्चाई यही है कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार ताजुश्शरिया 15 दिन आपके हाथों में हथकड़ी लगाई रखी गई और आप हथकड़ी लगाए हुए भी आप नमाजें अदा करते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मक्के के करीब तो लाया गया लेकिन फिर भी हज करने ना दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मसला ये है कि सरकार ताजुश्शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर आप बैठे भी हैं तो फिर भी आप नात गोई करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप जो है हथकड़ी में है फिर भी आप नबी की नात गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप अगर बैठे हैं तो फिर भी गप लाते हुए नजर आते हैं। हम और आप अगर जो है किसी मस्जिद में भी बैठे हैं तो सुन्नत पढ़ने के बाद भी हम और आप दुनियावी जिक्र करना शुरू कर देते हैं। हम और आप अगर सजदा करने के बाद भी बैठे हुए हैं तो अपने घर की परेशानियों का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाहरे ताजुश्शरिया कि आपके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं और उसके बावजूद भी आपका हाल ये है कि आप नबी की नात गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। और जब आपसे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, कहा हमारी जबान पे आप ताला तो नहीं लगा सकते हैं, हम जो कर रहे हैं वो हमें कर लेने दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप देखें कि ताजुश्शरिया की जात वो जात थी कि आपने सऊदियों के आंखों में आंखें डाल करके बात करना शुरू किया। और याद रखिए, हमारी ज़ोहर भी चली जा रही है, हमारी असर भी चली जा रही है, हमारी मगरिब भी चली जा रही है और हम जिसके मुरीद बन रहे हैं वो कोई अपने वक्त का पीर, या तो वो चूड़ी वाला बाबा है, या वो अंगूठी वाला बाबा है, या वो बाल वाला बाबा है, या वो झाड़ू वाला बाबा है। हमारे जो है सुन्नियों में बाबा भी इतने हो गए हैं कि कोई नथिया वाला बाबा, तो कोई टीका वाला बाबा, तो कोई चूड़ी वाला बाबा, तो कोई कंगन वाला बाबा, फलाने वाला मजार वाला बाबा, ढिकाने वाला मजार वाला बाबा। लेकिन आओ दिखाता हूं तुम्हें, नमाज के बारे में देखा जाए, हमारा पीर ऐसा पीर है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लेकिन और पीरों के बारे में कह रहा हूं, आपके घर आ रहा है, कोरमा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है, नमाज जा रही है, मुरीद की भी चली गई, पीर की भी चली गई, कोई फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, उसके हाथ में हथकड़ी भी है फिर भी वो नमाज नहीं छोड़ रहा है। वो जो है गवर्नमेंट के कब्जे में है फिर भी नमाज नहीं छोड़ रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार ताजुश्शरिया खुद फरमाते हैं अपने बेटे से हजरत अल्लामा अरशद रज़ा से कि बेटा जिंदगी में एक बार नमाज कज़ा हुई है, वो भी कौन सी नमाज? नमाज ज़ोहर कज़ा हुई है। कहा अब्बा हुजूर कब कज़ा हुई है? कहा जब हमें मक्का जो है जाने से रोक दिया गया, हमें मदीना तैयबा जाने से रोक दिया गया और हथकड़ी लगा करके वहां से मक्का से लेकर के मुझे जब जद्दा लाया जा रहा था तो मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ लेने दो, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। आज हाल ये है कि हम मस्जिद में बैठे रहते हैं, जमात चली जा रही है। आज हाल ये है कि हम लगा करके बैठ करके कहा करके चले जा रहे हैं। हम जिसके हम मुरीद बन रहे हैं वो पीरों का भी हाल बुरा हो चुका है। और देवबंदी हजरात इसी का फायदा लेते हैं, कहते हैं बरेलवी रात में 2-2 बजे तक जलसा करते हैं और नमाजें छोड़ते रहते हैं। बरेलवी रात भर जगते हैं और नमाज छोड़ दिया करते हैं। बरेलवियों के यहाँ कौन सा बुंदा वाला बाबा और छल्ला वाला बाबा, चूड़ी वाला बाबा, घूंघट वाला बाबा। सुन, बरेलवियत को बदनाम मत कर। अगर बरेलवियत में देखना है तो वो अख्तर रजा है जो तेरे
बाप दादा से भी कह रहा है कि हमें नमाज पढ़ लेने दो, हमें नमाज अदा कर लेने दो, लेकिन सऊदीया के गवर्नमेंट और उसके पुलिस ने भी नमाज पढ़ने से रोक दिया और नमाज ज़ोहर कज़ा होती रही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आपको जाकर के जद्दा एयरपोर्ट पे रोका गया तो आपकी ज़ोहर कज़ा हो चुकी थी। आप जो है मतलब जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आकर के फौरन ये कहना शुरू कर दिए। क्या कहा है देखिए, बाद फुरकते तैबा देखने को मिल जाता, दाग फुरकते तैबा देखने को मिल जाता, और काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। वल्लाह जो नबी का आशिक होता है वो मदीने से अगर लौटने लगता है तो वो कहने लगता है, आए रब्बे जुल जलाल, मौत अच्छी है कि मुझे मौत मदीने में दे दे, वापस ना जाने दे। यही इश्क ताजुश शरिया खुद फरमा रहे हैं, सरकार ताजुश शरिया फरमा रहे हैं, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये हाल हुआ कि आपने ये कहना शुरू कर दिया तो हातिफ़े गैब से आवाज आती है, आए अख्तर रज़ा घबराने की जरूरत नहीं, अगर तू आज वापस जा रहा है 15 दिन गुजार करके तो सुन ले, यकीनन वो ताजुश शरिया है कि जिसके लिए एक मर्तबा सऊदी गवर्नमेंट हथकड़ी लगा रही थी, और वही आज सऊदी गवर्नमेंट वीजा दे करके कहती है कि आ जाओ, और बगैर तुम्हारे आए काबे का दरवाजा नहीं खुल सकता है। वही ताजुश शरिया है जो काबे को गुस्ल देने के लिए इंडिया से जाया करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो ताजुश शरिया है कि जिसकी जिंदगी में एक मर्तबा नमाज़े ज़ोहर कज़ा हुई, नमाज़े ज़ोहर कज़ा हुई है। बताओ, हम और आप ऐसे पीर पर अगर फख्र ना करें तो फिर किस पे फख्र करें? आए अच्छा, फख्र की बात आ गई है तो अगर कोई एडिडास कंपनी चलाता हो और वो कपड़ा पहन लेता हो तो लोग कहते हैं यार बड़ा महंगा कपड़ा पहना है। कोई अगर रिबॉक का कुछ पहन ले तो लोग कहते हैं बड़ा महंगा कपड़ा है। अगर कोई वीआईपी की अटैची ले आए तो लोग कहते हैं वीआईपी का लोगो लगा हुआ है, बड़ी महंगी अटैची होगी। अरिस्टोक्रेट की का अगर कोई ले आए तो लोग उस पर भी फख्र करते हैं कि बड़ी महंगी अटैची होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई डॉक्टर अगर एम्स से पढ़ करके निकला है तो वो लिख दिया करता है गोल्ड मेडलिस्ट एम्स का है, और कोई डॉक्टर अगर सफदरजंग से निकला हुआ है तो वो लिख दिया करता है कि हमारी डिग्री सफदरजंग से है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन याद रखो, अगर कोई अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से पढ़ करके निकलता है तो अपने आप को मिसबाही लिखने में फख्र किया करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज के दौर का हाल ये हो चुका है, कोई मौलाना अगर मिस्र जामियतुल अज़हर से के आता है तो लोग उसके लिए ले जा करके उसके गांव में फूल माला पहनाते हैं और उसके ऊपर जो है ताज रखा करते हैं। लेकिन याद रखो, ये वो लोग हैं जो अगर कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकला तो कहता है कि वकील साहब बड़े महंगे हैं, पूछा जाएगा किस लिए तो कहने लगेंगे कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है। कोई अगर पेंटांगन से पढ़कर आया है तो लोग कहते हैं वकील बहुत महंगा है, पूछा जाएगा किस लिए, कहते हैं अमेरिका से पढ़कर आया है। हम कहते हैं कि तुम अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी पे फख्र करते हो और मुबारकपुर में पढ़ने वाले मिसबाहियत पे फख्र करते हैं, या जामिया नईमिया के पढ़ने वाले नईमी होने पे फख्र करते हैं। इसी तरीके से सुन लीजिए, जामियतुल अज़हर में पढ़ने वाले अज़हरी होने पे फख्र करते हैं। तुम अज़हरी होने पे अपने यूनिवर्सिटी से फख्र करो, यह अलग बात है, लेकिन ताजुश शरिया एक ऐसा ताजुश शरिया है
ہے کہ جس پہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ یونیورسٹی پہ فخر نہ کر کے بلکہ تاج الشریعہ پہ خود جامعۃ الازہر کے اساتذہ، وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ اور خود جامعۃ الازہر یونیورسٹی خود کہتی ہے کہ تاج الشریعہ ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو وہ اور ہوں گے جو ہے گولڈ میڈلسٹ پائے ہو یا نہ پائے ہو، ایک سکہ تو ان کو مل جاتا ہے تو وہ گولڈ میڈلسٹ کہتے ہیں، لیکن تاج الشریعہ مصر کے سرزمین سے عرب کے لوگوں کے منہ سے سونے کا گولڈ اور ورلڈ کپ جو ہے فقہ کا جیت کر کے انڈیا میں لا کے رکھ دیا ہے۔ یقیناً عرب والوں نے سونے سے نوازا ہے، تو آج جب زمین پہ تھا تو عرب والوں نے سونے کے ورلڈ کپ سے نوازا، اور جب زمین کے نیچے چلا گیا تو انڈیا والوں نے چاندی کے تاج سے نواز دیا۔ آپ کی قبر پہ دیکھو تو چاندی کا اتنا بڑا کپ، تاج الشریعہ کا تاج آپ کے سر مبارکہ کے۔ ویسے تو سونا بھی پہننا مرد کے لیے حرام اور چاندی بھی پہننا، لیکن مرنے کے بعد اتنا کلو کی چاندی آپ کے، اس لیے کہا جاتا ہے، رومال دینے کا مقصد ہے کہ تقریر ختم کر دو، ٹائم ہو گیا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ یقیناً تاج الشریعہ کی وہ ذات پاک ہے کہ جس کو ہم اور آپ صبح قیامت تک یوں ہی یاد کرتے رہیں گے جس طریقے سے ہم نے سرکار کچھوچا کو یاد کیا ہے، سرکار کلا کو یاد کیا ہے، سرکار دہلی سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء کو یاد کیا ہے، سرکار مہرولی کو یاد کیا ہے، سرکار مفتی اعظم کو یاد کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار تاج الشریعہ وہ تاج الشریعہ ہے۔ میں بتاؤں آج کے دور میں پیر بننا بڑا آسان ہے، اور اگر تھوڑا سا گوری چمڑی ہو گئی تو اولاد رسول بھی کہلانا بڑی بات۔ تھوڑا سا چمڑی اگر گوری ہو گئی نا تو اولاد رسول بھی کہلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاتھ تو چومنے کے دور کی بات ہے، پاؤں بھی چومنا چوم کر کے آج کے دور میں ختم کر دے رہے ہیں۔ کراچی کی سرزمین ہے، حضرت علامہ شاہ اجمل رضا قادری آج بھی باحیات ہے، سرکار تاج الشریعہ کا خلیفہ بھی ہے، اور یقیناً یہ فقیر تاج الشریعہ کو ایک بار نہیں تقریباً درجنوں بار آپ کے کندھے مبارکہ کو ہاتھ لگا کر کے آپ کو اٹھانے کی کوشش بھی کیا ہے۔ یہ فقیر اتنا ہی نہیں، تاج الشریعہ کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ جتنا قریب سے ہو سکتا ہو کہ اس سرزمین پہ جیت پور میں کسی اور نے دیکھا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تاج الشریعہ آپ کے آنے سے قبل وہاں کراچی کے جلسے میں بڑے بڑے مورخ موجود تھے، بڑے بڑے مفسر موجود تھے، بڑے بڑے مفتی موجود تھے، لیکن زبان سب کی بند تھی۔ کون تھا؟ یقیناً وہ سچے میں اولاد رسول تھے، کوئی اور نہیں، بغداد سے چل کر آئے تھے، لیکن آپ کے عمل میں کیا تھا؟ آپ اس وقت کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے، آپ ٹائی لگائے ہوئے تھے، اور عرب کی سرزمین پہ آپ رہ کر آئے۔ عربیوں میں داڑھی کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، عربیوں میں داڑھی کا مسئلہ کوئی اتنا اہمیت والا وہ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، پاکستان کی سرزمین پہ جلسہ شباب پہ ہے، تھوڑی دیر میں آپ تشریف لاتے ہیں، لوگ نعرہ لگا رہے تھے اولاد غوث اعظم، لوگ نعرہ لگا رہے تھے شہزادے غوث اعظم، لوگ نعرہ لگا رہے تھے نواسے غوث اعظم۔ اسی اسنا میں سرکار تاج الشریعہ اسٹیج پر چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد ایک بہت سندر اور خوبصورت کرسی پر، جس پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دولہا بھی نہیں بیٹھ سکتا، بہت اچھا صوفہ تھا، اس صوفے پر اولاد غوث اعظم جس کا نام نعرہ لگ رہا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے گلے میں ٹائی پڑی ہوئی تھی، آپ کے چہرے پر داڑھی بہت ہلکی تھی، آپ اسٹیج پر چڑھے اور اولاد غوث اعظم کے قریب گئے، اور آپ جا کر کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے ٹائی کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا حضور یہ ٹائی جو آپ لگائے بیٹھے ہیں اور جو ٹائی پکڑے بیٹھا ہے، یہ آپ کا حاکم نہیں ہے، یا آپ کا استاد نہیں ہے، یا آپ کا شاگرد نہیں ہے، یہ تو آپ کا غلام ہے، غلام، یہ تو آپ کا غلام ہے، غلام۔ اور آپ تو جس نسل کے ہیں
اس نسل میں یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے، اس نسل میں یہ چیز پائی نہیں جاتی، یعنی ٹائی پائی نہیں جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹائی کا فتویٰ اگر سرکار غوث اعظم کے اولاد پہ اور ٹائی کے خلاف فتویٰ آپ نے کتاب جب لکھی تو لوگوں کی آنکھیں دنگ رہ گئی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کراچی کے جلسے میں آپ جب گئے بیٹھے اولاد غوث اعظم کے پاس اور آپ نے جب کہنا شروع کیا کہ حضور یہ آپ کی نسل سے نہیں ہے نہ آپ کی شریعت سے ہے، آپ تو اس نسل کے ہیں کہ جس کی نسل میں یہ پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ کہا بہت اچھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ نے کہا کہ آپ کے چہرے پر جو ہے یقیناً اگر آپ بڑی کر لیتے، آپ جو ہے مطلب مشت کے دائرے میں لا لیتے، آپ باشرہ ہو جاتے، تو یقیناً آپ کو اللہ تعالی اگر نسل سے نوازا ہے تو شریعت سے اور زیادہ نواز دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارے کے سارے مفسر، سارے کے سارے پاکستان کے مفتی، سارا کراچی بیٹھا دنگ دیکھتا رہا، لیکن جب اختر رضا نے یہ نصیحت کی تو یقیناً وہ شہزادے غوث اعظم جو تھے انہوں نے کہا پڑھا تو بہت، لکھا تو بہت، سمجھا تو بہت، لیکن اب تک عمل میں نہیں لایا تھا۔ یہ اختر رضا کی نصیحت دل میں اتنا بیٹھ گئی ہے کہ آج سے صبح قیامت تک اپنی نسلوں کو بھی نہ کبھی داڑھی کٹوانے دوں گا اور نہ کبھی ٹائی لگانے دوں گا۔ یقیناً تاج الشریعہ اپنے حق گوئی میں اتنا زیادہ بے باک تھا کہ دنیا ایک طرف کھڑی رہی، دنیا ٹی وی کے اور تصویر کے موقع پر اپنی ایڑی چوٹی لگا بیٹھے، لیکن تاج الشریعہ نے فوٹو اور تصویر اور ٹی وی کو حرام کہا، حرام کہا، حرام کہا۔ یقیناً تاج الشریعہ اپنے فتوے پہ کامیاب رہا۔ سن لو، حکومت تو بدل سکتی ہے، بریلی کا فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تاج الشریعہ ہے جو 2018 میں شام 7:14 پہ آپ نے وضو کے لیے اپنے شہزادے علامہ اسجد رضا خان قادری سے آپ نے پانی طلب کیا۔ رضا مسجد میں مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا جا رہا تھا، آپ بھی اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے، اذان کی کو دہراتے چلے جا رہے تھے۔ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا جا رہا تھا، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے جا رہے تھے۔ مؤذن جیسے پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے اپنے انگوٹھے کو لبہائے مبارکہ سے لگا کر کے آنکھیں سرمگی پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اتنے میں آپ کی طبیعت اور آپ کی آواز بگڑنے لگتی ہے۔ علامہ اسجد رضا نے فوراً ڈاکٹر کو طلب کیا، لیکن جب ڈاکٹر آیا تو آپ اپنے نبی کا نام چوم کر کے آخری سانس لے کر کے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ یہ موت ایسی موت کہ مت پوچھو۔ لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کی کرامت بیان کرو، تاج الشریعہ کی تعریف و توصیف بیان کرو۔ سنو، تاج الشریعہ کی سب سے بڑی کرامت ہم نے، علماء نے، انڈیا کے اینکروں نے، انڈیا کے پترکاروں نے، انڈیا کے نیتاؤں نے، انڈیا کے مسلمانوں نے، انڈیا کے کافروں نے، انڈیا کے عوام نے تاج الشریعہ کی سب سے بڑی کرامت یہ دیکھی کہ سرکار امام احمد بن حنبل نے یہ کہا تھا کہ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ اور کچھ نہیں بلکہ جنازے کا ہوگا۔ کون حق پر ہے یہ جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور تیرا جنازہ بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امام احمد بن حنبل کا قول اور تاج الشریعہ کا جنازہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا۔ بریلی کی زمین گواہ تھی، علماء گواہ تھے، ہیلی کاپٹر گواہ تھے، اور سیاستدان گواہ تھے، پترکار اور تمام میڈیا اس کی گواہ تھی کہ تاج الشریعہ کا جنازہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے۔ ہمارے باپ بھی کہتے ہیں اور علماء بھی کہتے ہیں کہ اب تک ایسا جنازہ نہ میں نے کبھی دیکھا تھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہ میں نے بھی کبھی دیکھا تھا۔ تو یاد رکھیے امام احمد ابن حنبل کا وہ قول کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تو جنازہ کرے گا کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا۔ تو یقیناً
ताज शरिया का फैसला ये कर गया कि यकीनन ताज शरिया का जनाजा ये फैसला कर गया कि अपने तो अपने जो ताज शरिया के खिलाफ फतवा भी दिए थे या उनके खिलाफ रहा करते थे वो भी रश्क करने लगे, काश ताज शरिया के जनाजे में हम भी शरीक हो जाते। ये ताज शरिया का फैसला था। यकीनन आपका जनाजा आपकी करामत का सबब है। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 12:30 हो चुके, फातह भी होनी है, लंगर भी चलना है, बच्चे हैं छोटे छोटे। यकीनन ताज शरिया की ज़ात 2018 वक्त मगरिब 7:14 पर आप इस दारे फानी से कूच कर जाते हैं। और यकीनन आपने इतना मसरूफियत के बावजूद भी आपने फतावा ताज शरिया आपने तसनीफ कर दी, आपने टाई का फतवा आपने तसनीफ कर दी, आपने जो है हदीस की किताबें आपने तसनीफ कर दी और तफसीर की किताब आपने तसनीफ कर दी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया और उसके साथ साथ 61 किताबें सरकार ताज शरिया ने अपनी ज़िंदगी में तसनीफ करके अरबिक में, उर्दू में, इंग्लिश में आपने जो है दे करके आपने मसलके आला हजरत को बुलंद कर दिया। और यकीनन जो आपको वारिस उलूम आला हजरत कहा जाता है, यकीनन आपने आला हजरत की इल्म की विरासत का हक अदा कर दिया। और यकीनन वो ताज शरिया है कि आज बरेली की सरजमीन पे जो आज धूमें मची हैं वो यकीनन ये कहता हुआ चला गया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। मौत से पहले, मरने से पहले ये साकार ताज शरिया कह गए कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। तो कादरी सिलसिला एक ऐसा सिलसिला है कि जिससे साबरी भी मिलता है, जिससे चिश्ती भी मिलता है, जिससे रज़वी भी मिलता है, जिससे अशरफी भी मिलता है। सारे सिलसिले अगर मिलते हैं तो वो कादरी से मिलते हैं। इसलिए मेरा आपसे अरीज़ा है कि आप अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत पर कायम रहे। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी तकारीर में अगर किसी किस्म की खामी, गलती, लफ्ज़न, लगवन, मानन, अमदन, खतान अगर हुई होगी तो आप लोगों को गवाह बनाकर, उलमा इज़ाम को जामिन बना करके मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।